خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج مورخہ 22 جنوری 2024 کی مخصوص تلاوتیں۔ تو میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی سے 7ویں اور پھر 10ویں آیت۔ اور اسرائیل کے سارے قبیلے ہبرون میں داؤد کے پاس آئے اور کلام کر کے کہا، دیکھ ہم تیرا گوشت اور تیری ہڈی ہیں۔ علاوہ اس کے کل اور اس سے پہلے جب شاؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیل کو باہر لے جاتا اور اندر لاتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ اور اسرائیل کے سب بزرگ بھی ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے ہبرون میں خداوند کے سامنے ان کے ساتھ عہد کیا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور داؤد 30 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے ہبرون میں یہودا پر 7 برس اور 6 مہینے سلطنت کی، اور تمام اسرائیلی اور یہودا پر یروشلم میں 33 برس سلطنت کی۔ اور بادشاہ ماں اپنے آدمیوں کے یروشلم میں یبوسیوں کے پاس جو ملک کے باشندے تھے گیا۔ انہوں نے داؤد سے کلام کر کے کہا، تو یہاں پر داخل نہ ہوگا جب تک کہ تو ہم میں سے اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے گا، یعنی کہ داؤد یہاں داخل نہ ہوگا۔ لیکن داؤد نے سیہون کا قلعہ لے لیا، اور وہی داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد کی عظمت بڑھتی گئی، اور خداوند رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میری وفاداری اور میری رحمت اس کے ساتھ ہوں گی۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 89، اس کی 20ویں سے 22ویں اور پھر 25ویں سے 26ویں آیت تک۔ تو نے ایک وقت رویا میں اپنے برگزیدوں سے کلام کیا اور کہا، میں نے زور آور کو تاج بخشا ہے اور امت میں سے ایک برگزیدے کو بلند کیا ہے۔ میں نے اپنے بندے داؤد کو پایا ہے، میں نے اپنے پاک تیل سے اسے مسح کیا ہے۔ میری وفاداری اور میری رحمت اس کے ساتھ ہوں گی، اور میرے نام کے سبب سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کا یمین دریاؤں تک۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا 3 باب، 22ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس میں بال زبول ہے، اور یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور وہ انہیں پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کیوں کر نکال سکتا ہے، اور اگر کسی بادشاہی میں پھوٹ پڑے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھرانے میں پھوٹ پڑے تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو اور اس میں پھوٹ پڑے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، اور پھر اس کے گھر کو لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آدم ذات کو سب کچھ معاف کیا جائے گا، گناہ بلکہ کفر بھی جو وہ بکتے ہیں معاف کیے جائیں گے، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے وہ کبھی معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی قصور کا مجرم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔